नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के करम से आज हम इस प्रोग्राम नूरुल मुबीन के सिलसिले में 10वां पारा शुरू कर रहे हैं और सूरा अनफ़ाल चल रही है। इसकी 40 आयात तक 9वें सिपारे में हमने कर ली थी और आज हम इसके बाद शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वालमू, और ए मुसलमानों तुम जान लो, अन्नमा गनिम तुम, कि जो कुछ भी तुम माल गनीमत हासिल करो, मिन शैइन कुछ भी, फ़अन्ना तो यकीनन, लिल्लाही अल्लाह का हिस्सा भी है, खुमुसहु 5वां हिस्सा, वलिर रसूली, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा भी है, वलिज़िल क़ुरबा, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों का, वल मसाकीनी, और मोहताजों का, वब्निस सबीली, और मुसाफरों का, वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा, और यतीमों का, वल मसाकीनी वब्निस सबील, और मोहताजों का और मुसाफरों का। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, वमा अनज़लना, और उस पर भी ईमान लाए हो जो हमने नाजिल किया है, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, यौमुल फ़ुरक़ानी, उस दिन जो फ़ैसले का दिन होगा, यौमत तक़ल जमाआनी, और उस दिन जब फ़ौजों के टकराव हुआ था, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर खूब कुदरत रखता है। ए मुसलमानों, जान लो कि तुम जो कुछ भी माल गनीमत हासिल करो, इसमें से 5वां हिस्सा यकीनन अल्लाह के लिए है, और अल्लाह के रसूल के लिए है, और अल्लाह के रसूल के रिश्तेदारों के लिए है, यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आते हो और उस पर जो हमने अपने बंदे पर फ़ैसले के दिन उतारा, जिस दिन 2 फ़ौजों में टकराव हुआ था, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमने इस सूरा के शुरू में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और आखिरी रसूल और नबी ऐसे हैं जिन पर माल गनीमत और फ़ै का माल दोनों अल्लाह ताला ने जायज़ और उनका हक़ करार दिया। माल गनीमत वो होता है जो जंग से हासिल हो, और फ़ै का माल वो होता है जो काफ़रों ही का हो, लेकिन कभी वो टैक्स के लिए जिज़िया की सूरत में हो, कभी वो मरमरा जाएं तो उनका हक़ पड़ा हुआ हो वो मिल जाए, और कभी वो बग़ैर जंग किए अपना माल छोड़ जाएं तो वो। इन सब में अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 5वां हिस्सा है जो वो अपने रिश्तेदारों में बांटेंगे, और इसके अलावा अल्लाह ताला ने उनकी मर्ज़ी, अब वो यतीमों को दें, मिस्कीनों को दें, मुसाफिरों को दें, सब का हिस्सा अल्लाह ताला ने माल गनीमत में रख दिया है। इज़ अंतुम, जब तुम थे बिलउद्वति दुनिया, मैदान बदर में करीब वाले किनारे पर, वहुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा, और वो थे दूर वाले किनारे पर, वर्रकबु, और काफ़िला अस्फला मिनकुम, तुमसे बहुत नीचे था, वलौ तवाअत तुम, और अगर तुम दोनों आपस में वादा करते, लख्तलफ तुम फिल मिआद, तो मुकर्ररा वक्त पर ज़रूर इख्तिलाफ़ कर लेते, वलाकिन लियक़दी अल्लाहु, लेकिन अल्लाह ताला ने, हुआ ये कि अल्लाह ताला ने उस काम को पूरा करना था, लियक़दी अल्लाहु अमरन, अल्लाह ने उस काम को पूरा करना था, काना मफ़ऊला, और अल्लाह का फ़ैसला होकर रहना था, लियहलिका मन हलका, कि वो उसको हलाक कर दे, जो अम्बय्यिनतिन, मन हलका अम्बय्यिनतिन, जो अल्लाह, ताकि वो हलाक हो जाए जो हुज्जत कायम होने से हलाक हुआ, व यहया मन हय्या अम्बय्यिनतिन, और वो ज़िंदा रहे उस दलील से हक़ पहचान कर जो ज़िंदा रहा, व इन्नल्लाहा लसमीउन अलीम, और अल्लाह ताला ज़रूर सुनने वाला और जानने वाला है। ये बदर के मैदान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब तुम लोग मैदान बदर के करीब वाले किनारे पर थे
اور وہ کافر میدان بدر کے دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے سمندر بحیرہ قلزم کے ساحل پر تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کر لیتے، لیکن یہ ہوا کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اور اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ اس دلیل سے زندہ رہے کہ اس نے حق کو پہچان لیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ یریکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب اللہ نے آپ کو دکھا دیا، فی منامک قلیلا، جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی تعداد خواب میں زیادہ دکھا دیتے، لفشلتم، تو آپ ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور آپ آپس میں اختلاف کرنے لگتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا، انہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال پہچانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ، مسلمانوں یاد کرو، اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذْ الْتَقَيْتُمْ، جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے تمہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، فی اعینکم قلیلا، تو تمہیں تھوڑا دکھایا تمہاری نظروں میں، وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم، اور تمہیں تھوڑا دکھایا ان کی نظروں میں، لیقضی اللہ امرا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے، کانا مفعولا، جو کام ہو کر رہنا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سب کام لوٹا کرتے ہیں۔ یہ بدر کا واقعہ ہے۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا تھا کہ وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن جب وہ لوگ آئے تو پتہ چلا ایک کافر پکڑا گیا، اور یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے فوراً تعداد پوچھنا شروع کر دی، کتنی تعداد ہے، تم لوگ کتنے ہو؟ تو اس نے نہیں بتائی، وہ کہے مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ ایک دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو کہ تاکہ تم سب لوگ کھانا کھا سکو؟ تو اس نے کہا 10۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک اونٹ 100 لوگوں کو کافی ہوتا ہے، تو یہ 1000 ہوں گے، اور یہی ہوا۔ اس طرف کسی نے بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ 1000 بھر ہوں گے۔ اور جب مسلمانوں کی صفیں بنی تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی فرمائی کہ وہ دور سے دیکھتے تو انہیں لگ رہا تھا کہ بہت تھوڑے ہیں، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا تو ایسا لگا مسلمانوں کو کہ وہ بھی بہت تھوڑے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بندھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خواب میں ایسے ہی ایک جھلک سی دکھائی کہ بہت چھوٹا سا لشکر آ رہا ہے، اور اسی طرح سے جب صف بندی ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی تعداد کم دکھائی تاکہ ان کے ایک دم دل ٹوٹ نہ جائیں کہ ہم کیا کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فئتن کسی بھی گروہ سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرتے رہنا، کثیراً بہت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور تنازع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، اور پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، ہمت ہار بیٹھو گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر آپس میں ہی لڑنے لگے، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑا اصول بتایا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اس دنیا میں بھی ناکامی اور ذلت ہے، اور آخرت میں بھی رسوائی، ذلت اور ناکامی ہے، اور جہنم بھی ہے۔
لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بھی ہیں لیکن آپس میں کسی جگہ پر جا کر لڑ پڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، یا کسی غیر پرائے یا دشمن کو یہ امپریشن دے دیتے ہیں، یہ تاثر دے دیتے ہیں کہ ہماری آپس میں نہیں بنتی۔ اختلاف رائے ہر صحت مند ذہن کی علامت ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اختلاف رائے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کسی اور کے سامنے لڑنا، جھگڑنا یا ان کے سامنے ایک دوسرے کو برے القابات یا کامنٹس دینا یا فتوے دینا تاکہ دوسروں کو یہ پتہ چل جائے کہ باہم مسلمانوں کی بھی نہیں بنتی، تو اس سے ایک اصول جو اس زمانے میں جنگ کے زمانے میں بھی تھا اور سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، جنگ میں بھی تھا، سو آج بھی ہے۔ کیا ہے؟ فتفشلو، ہمت ہار جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ پرائی قومیں جو ہیں وہ تم پر چڑھ دوڑیں گی اور تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اے لوگو، ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ آئے، پسند نہ آئے، دل کو نہ بھائے تو صبر کرنا چاہیے، اور خاص طور سے وہ زمانہ جب کوئی اور قوم تم پہ نگاہ کیے ہوئے ہو یا تمہاری دشمن ہو، تو پھر اتحاد امت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس وقت تمہاری ہمت کے لیے چاہیے ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور مت ہو ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے بطروں وریا الناس، بطرا کیسے؟ بطرن، وہ اپنے گھر سے نکلے اتراتے ہوئے، وریا الناسی، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اپنی شان، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ جو بھی وہ کرتے ہیں اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمْ، اور جب سجا کر سنوار کر پیش کیے گئے، شیطان و اعمالہم، جب شیطان نے، زین لہم الشیطان، جب شیطان نے بہت سجا سنوار کر پیش کیے ان کے اعمال انہیں، وقال لا غالب لکم اليوم، تو شیطان نے ان کو ساتھ میں ایک تو یہ بھی سنوار کے ان کو بھی دکھایا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو جو مسلمانوں کو مارنے یہاں تک چلے آئے، اور دوسرا یہ بھی کہا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، من الناس، انسانوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ہمسایہ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اور جب دونوں فوجوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا، وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی ارا، میں وہ دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق اور وہ لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، روگ تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے، غر ہؤلاء دینہم، مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا، فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، بدر کی جب صفیں بن رہی تھیں تو شیطان جا گھسا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اور ان سے کہنے لگا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ویسے بھی انہیں بہت اچھی اچھی باتیں، ان کی تعریفیں کر کے اس نے بتایا کہ تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، آج تمہارے ایک ہی وار سے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اتنے میں اس نے دور سے دیکھا جبریل امین کو آتے ہوئے اور فرشتوں کی 1000 فوج ساتھ لاتے ہوئے، بھاگ کھڑا ہوا، اور یہ کافروں کے سرداروں کی شکل میں تھا، جو ان کے سردار تھے انہی میں سے کسی ایک کی شکل میں آیا اور صفیں بنوا رہا ہے اور انہیں تسلیاں دے رہا ہے۔ تو جب بھاگنے لگا تو کافروں نے پیچھے سے آواز دی کہ یہ کیا، تم کہاں چل دیے، ابھی تو تم اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے۔ تو کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے تو اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور منافقین نے کہا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا مشکل میں ڈال دیا ہے، یہ جنگ شروع ہو گئے، اب ان کی شامت آ گئی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش آپ دیکھیں جب کہ فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اے کاش اگر آپ دیکھ سکیں، اگر آپ کو اس وقت پتہ چلے جب کافروں کو موت آ رہی ہوتی، جب یہ فوت ہو رہے ہوتے ہیں۔
अलमलाइकतु यदरिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, फरिश्ते इनके चेहरों पर और इनकी पीठों पर मारते हैं और कहते हैं वज़ूक़ अज़ाबल हरीक़, अब चखो जला देने वाला मज़ा चखो। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, ये इसलिए जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, ये तुम्हारी करतूतें हैं जो तुमने की। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लैसा बिज़ल्लामिन, बिल्कुल ज़ालिम नहीं है, लिल आबीद, अपने बंदों के लिए। कदअबि आलि फ़िरऔन, जैसे कि उनकी आदत थी जो आले फ़िरऔन थे। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और जो उनसे पहले थे। कफ़रू बिआयातिल्लाहि, उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह ताला की आयात का। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने पकड़ लिया उनको। बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला बहुत ताकतवर है, सख्त सज़ा देने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप उस वक्त इन काफ़रों का हाल देखें जब इनकी जान निकलती है तो इनके ऊपर क्या बीतती है। जब फरिश्ते इनकी रूह खींचते हैं तो इन्हें किस कदर अज़ियत दे के, अज़ाब दे के, ज़लील करके इनकी रूह निकालते हैं। क्या करते हैं वो? इनके चेहरों पे मारते हैं, इनकी पीठों पे मारते हैं, और वो रूह जो है वो किस पैगाम के साथ निकल रही होती है कि अब यहाँ से निकलेगी ये तुम्हारी रूह और अब तुम जलोगे। वज़ूक़ु अज़ाबल हरीक़, अब जलने का मज़ा चखो। यहाँ एक चीज़ तो ये आ गई कि इनके लिए हमेशा ही जलन होगी, हमेशा ही जहन्नुम होगी, हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, और एक इस दुनिया में भी जला दिए जाते हैं। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम, और साथ में फ़रिश्ते बार बार उन्हें ये कहे जा रहे होंगे ये वो है जो तुमने खुद कर रखा है, जो खुद कमाया है, तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं कर रहा कोई। अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर जुल्म करता ही नहीं। ये जो तुमने किया ना कि अल्लाह की राह से रोका, ये जो तुमने किया कि अल्लाह ताला के हबीब को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के नबी को इस कदर सताया और यहाँ तक कि उनके कत्ल के दर पे हो गए, और ये जो तुमने हरकतें की हैं, और ये जो तुम करते चले आ रहे हो, और ये जो तुम अभी भी बाज नहीं आ रहे हो कि वो जाकर कहीं और हिजरत करके बैठ गए तो वहाँ पर भी चैन नहीं लेने दे रहे हो। और ऑन दी होल जितने भी कुफ़ार हैं, जब इनकी जान निकलेगी तो बहुत तकलीफ़ से निकलेगी, इतनी तकलीफ़ से निकलेगी कि वो काफिर को मुस्तकिल फ़रिश्ते मैसेज देते रहेंगे और उससे उनका रंग काला हो जाता है और उससे वो इतनी शिद्दत तकलीफ़ में होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप मुर्दे को देखते हैं, उसके चेहरे की तमानियत से आपको उसके हाल का अंदाज़ा हो जाता है। इस कदर सुकून होता है अल्लाह वालों के चेहरों पे, इस कदर इत्मीनान होता है, ऐसे लगता है जान छुड़ा के जा रहे हैं, ऐसे लगता है बहुत आला जगह उन्हें दिखा दी गई है। जैसे कि अगर आपको ट्रांसफ़र किया जाए किसी छोटे से घर से एक बड़े महल में, किसी छोटी सी पोजीशन से एक बहुत बड़ी पोजीशन की तरफ, तो आपकी जो अंदर की कैफियत है ना, आप बोलें या ना बोलें, वो आपके चेहरे पर होती है। वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो भी बहुत मुख्तलिफ होती है। तो एक मोमिन की जान जब निकलती है, उसके चेहरे से ही उसके हाल का पता चल जाता है, और एक काफिर और बदकार की जब जान निकलती है तो उसके चेहरे से ही उसकी कैफियत का अंदाज़ा हो जाता है कि फ़रिश्ते इसको क्या क्या पैगाम दे रहे हैं कि ये जो तुमने किया है ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ नहीं किया, ये तुमने अपने साथ किया है। उनकी आदत आले फ़िरौन और उन लोगों की आदत जैसी है। ये अहले मक्का की बात हो रही है, काफिरों की बात हो रही है जो इनसे पहले थे। उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ने इनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया। बेशक अल्लाह ताला पकड़ने में बहुत सख्त है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, और ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ताला लम यकुम मुग़य्यिरन निअमतन, कोई नेमत जो उसने किसी को बख्शी हो वो बदलता नहीं है। अनअमहा अला कौमिन, जो उसने किसी भी कौम पर कोई भी नेमत अता की हो वो वापस नहीं लेता। हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, यहाँ तक कि वो कौम ख़ुद उस नेमत को, अपने आप को उस नेमत से अलग करने तैयार ना हो। वो अन्नल्लाह समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। ज़ालिका, ये बात इसलिए है कि बेशक अल्लाह कोई नेमत जो उसने किसी कौम को बख्शी हो
وہ نہیں چھینتا، وہ نہیں بدلتا، یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت کو بدل لیں، اور بے شک اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کی آل کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب، بے شک وہ مخلوق جو زمین پر چلتی پھرتی ہے ان میں سب سے زیادہ بری، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ انسان ہیں، وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے، الذین، وہ لوگ، عاہدت، جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا، منہم، ان میں سے، ثم، پھر، ینقضون عہدہم، اور پھر اپنا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر مرتبے، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، فإما تثقفنہم، پھر جب آپ ان کو لڑائی میں پائیں گے، فی الحرب، جنگ کی حالت میں، فشرد بہم، تو آپ ان لوگوں کو بھگا بھی دیں، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہوں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ بے شک اس دھرتی پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان نہیں لائے، کفر ہو گیا، کافر تھے، اب تک تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب ایمان نہیں لاتے، تو یہ بدترین خلائق ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ سے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ کو کسی خوف ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت کاری کا، بد عہدی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو آپ ان کے ساتھ، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، ان کے منہ پر، برابری کی سطح پر، عَلَى سَوَاءٍ، برابری کی سطح پر ان کا عہد جیسے انہوں نے کیا توڑ دیا، ان کے منہ پر آپ بھی مار دیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ بد عہدی کرنے والے خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ انہوں نے عہد کیا تھا، کفار ہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں یہ، جو زمین پر چل پھر رہے ہیں انسانوں میں سب سے برے انسان یہ ہیں جو کافر ہیں، اور پھر کفر کے بعد ایمان بھی نہیں لائے ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں، صلح حدیبیہ ہوتی ہے عزیزان گرامی، اس میں بہت ساری شرائط تھیں، اور ساری شرائط بظاہر کفار کی فیور میں تھیں اور مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ گو کہ پچھلے کچھ پروگرامز میں ہم نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان صلح کے، ان شرائط کے لکھتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو بھی اور نبی اکرم کو بھی یہ اطمینان عطا فرما دیا کہ یہ صلح، یہ شرائط آپ کے حق میں بہتر ہو جائیں گی، اور یہی ہوا۔ اب انہوں نے اس میں یہ شرائط رکھی تھی کہ کوئی مسلمان بھی مدینہ منورہ جائے گا تو 3 دن میں واپس آ جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے گا تو وہ رہ سکتا ہے، وہ رہ لے گا۔ اسی طرح مسلمان صرف 3 دن کے لیے آئیں گے اور عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، ہتھیار نہیں لائیں گے، اور ان کے بیچ معاہدہ ہو گیا کہ یہ آپس میں لڑیں گے بھی نہیں، ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے، تجارتی قافلوں کو بھی نہیں لوٹیں گے۔ اب یہ سارے معاہدے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وعدے کر کے، معاہدہ کر کے، لکھ کے، دستخط کر کے توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لکھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ذرا تفصیل طلب ہے، ہم انشاءاللہ اس بریک کے بعد اسے تفصیل سے بتائیں گے۔ چھوٹی سی بریک ہے، کہیں مت جائیے گا۔